السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور جس نے آسمان و زمین کو اکیلے پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام اہل جہان کے لیے رحمت، عمل کرنے والوں کے لیے نمونہ، اور ان لوگوں پر حجت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ پر نازل کردہ کتاب و حکمت کے ذریعے اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جس میں بندوں کے لیے بھلائی اور دینی امور کی استقامت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ نیک ہستیاں تھیں جنہوں نے شریعت کو تھاما اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑا، اور یہی وہ لوگ تھے جو مبارک جماعت والے قرار پائے۔ ان کی مخالفت کرنے والے، ان کو تنہا چھوڑنے والے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلائے، اور ایسے اعمال ہم سے کرائے جن کی کتاب اللہ اور سنت رسول سے تائید ہوتی ہے۔ روزانہ بلا ناغہ نماز 5 جگانہ پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض لازم ہے۔ یہ فرض خیر و برکت کا خزینہ ہے۔ نماز آخرت ہی کی کامیابی کی ضامن نہیں، یہ اس دنیا میں بھی معذب زندگی کا ایسا عظیم الشان سلیقہ سکھاتی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز، مسلمانوں کا روزانہ 5 جگانہ اجتماع، نظم جماعت، اطاعت امیر، پابندی اوقات، اور طہارت و نظافت کا جو روح پرور نظارہ نماز میں دکھائی دیتا ہے، وہ روئے زمین کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضرورت کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز ہے۔ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ نماز بے حیائی، فحاشی اور بری باتوں سے روکتی ہے، عزت و سرخروئی کی ضامن ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن کریم نے بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اہمیت کا اس قدر زبردست احساس تھا کہ اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت بھی جب کہ نزع کا عالم طاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک پر یہی وصیت جاری تھی: الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ معزز سامعین، نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ تمام مسلمانوں کا نماز کے فرض ہونے پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا: پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں حکم دیا: صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے
اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور امت کو یہ وصیت فرما گئے کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت اسے یاد آئے وہ اسی وقت اپنی نماز پڑھ لے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز کا وقت گزر جائے، مثلا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو، تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ قضائے عمری والے مسئلے پر شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کے لیے نہ جاگیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی نیند آ گئی انہیں، یعنی نیند کی میں چلے گئے۔ لیکن جب سورج گرم ہوا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر صحابہ جاگے، تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا عذر سن کر فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ فوت شدہ نمازوں کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے، جس طرح لوگ فجر کی نماز کو اگلے دن کی فجر میں پڑھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے۔ لہٰذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی وقت ادا کر کے مزید توبہ و استغفار اور نیکی میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو بھی ہم نے بات سنی تھی کہ جب آفتاب گرم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آنکھ کھلی، پھر صحابہ کرام جاگے، یعنی اصل حقیقت آپ نے جان لی کہ سورج طلوع ہو کر گرم ہو چکا تھا۔ تب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، مگر قوالوں نے ایک اور ہی قصہ گھڑ لیا ہے اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں، کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اذان فجر نہ دی قدرت خدا کی دیکھیے مطلق سحر نہ ہوئی۔ یقین جانیے قوالیاں من گھڑت واقعات پر گائی جاتی ہیں تاکہ جاہل طبقے میں شرکیہ عقائد و اعمال کو رواج دیا جائے، اور جاہل لوگ انہیں روزانہ صبح دم تلاوت کی طرح سنتے اور قارئ ثواب سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح کی سنتیں پڑھنے کا حکم صحیح مسلم میں ہے کہ صبح کی سنتیں جو ہے شام کو پڑھنا چاہیے، پہلے سنتیں ہیں پھر فرض ہے۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا۔ جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے پہلے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی، یعنی اقامت کا ہر نماز سے پہلے کہنا ضروری ہے، چاہے آپ وہ قضا بھی پڑھ رہے ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کی کسی سخت مجبوری کے باعث نماز فوت ہو جائے تو انہیں بالترتیب اقامت کے ساتھ ادا کرنا مسنون ہے، لیکن نمازیں جان بوجھ کر قضا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جان بوجھ کر جو شخص نماز قضا کرتا ہے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہو۔ جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ نماز اگر کوئی سو گیا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد فوری نماز پڑھنی چاہیے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، ورنہ محض سستی کی بنا پر نماز اس قدر لیٹ کرنا یا نمازوں کو جمع کرنا یہ منافقت کی علامت ہے، جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔